بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کا قصہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ شخص کوئی ولی نہیں تھا، وہ شخص کوئی عابد نہیں تھا، وہ شخص کوئی عالم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک قاتل تھا۔ ایسا قاتل جس کے ہاتھ سے 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، بلکہ 100 انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! سوچئے، ذرا تصور کیجئے، ایسا شخص اگر آپ کے میرے سامنے آ جائے تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی بخشش ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا خیال، ہماری سوچ یہی ہوگی کہ ایسے شخص کی بخشش نہیں ہو سکتی جس نے 100 انسانوں کو ناحق قتل کیا ہو۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کی رحمت میرے اور آپ کے گمان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ یہ چیز خطرناک نہیں ہے گناہ کر لینا، اگرچہ یہ برا ہے، بے شک بے حد برا ہے، لیکن بخشش کی امید چھوڑ دینا یہ بہت خطرناک ہے، گناہ سے بھی زیادہ۔ اس شخص کا واقعہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے اس شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ پیارے دوستو، بزرگوں، یہ وہ شخص تھا جو انتہائی ظالم تھا، جس کے دل میں بالکل بھی رحم نہیں تھا۔ یہ شخص کسی پر رحم نہیں کرتا تھا۔ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دل میں خیال آیا۔ وہ خیال کیا تھا؟ کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پیارے دوستو، یہ خیال نہیں بلکہ رجوع اللہ کی طرف پہلی کرن تھی۔ اللہ کی طرف جانے کی پہلی کرن تھی کہ یہ شخص اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، توبہ کی سیڑھی پر چڑھنے والا ہے۔ تو اب اس کے دل میں یہ آگ لگی ہوئی تھی کہ کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اسی سلسلہ میں یہ ایک عابد کے پاس گیا، عبادت گزار کے پاس گیا کہ یہ اللہ والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، نیک بندہ ہے۔ اس کے پاس گیا، جا کے اپنا قصہ بتایا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عابد تو تھا لیکن عالم نہیں تھا، بغیر علم کے اس نے فتویٰ دے دیا۔ اس نے کہا، تو نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تیری کیسے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر! بے علم کے، بغیر علم کے اس نے فتویٰ دے دیا۔ وہ جو قاتل تھا، وہ شخص تھا ظالم، اس کو بڑا ہی غصہ آیا۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اب دوستو، اس کے ہاتھ 100 لوگوں کے خون سے رنگ چکے تھے۔ رات ہوئی، اب اس کے دل میں کہرام مچا ہوا تھا، تڑپ اٹھی ہوئی تھی، آگ لگی ہوئی تھی کہ اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اسی تڑپ کے اندر رات اس نے گزاری۔ جب صبح ہوئی، دن چڑھا، تو کسی نے اسے کہا کہ فلاں شخص جو عالم ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا، صحیح راہ تمہیں بتائے گا۔ یہ شخص اس عالم کے پاس پہنچا، بوجھل قدموں کے ساتھ، سر جھکا ہوا، دل توبہ کی طرف جانا چاہتا ہے، رجوع اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ بڑے ادب سے بیٹھا اور عرض کیا کہ حضور والا، میں نے 100 قتل کیے ہیں،
کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آگے عالم تھے، انہوں نے جواب دیا بالکل تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اب جو اس کی آگ بھڑک رہی تھی اور جو بے چینی کے عالم میں وہ تھا، بے قرار تھا، اب اسے کچھ قرار آنے لگا، اسے آگے امید نظر آنے لگی۔ عالم نے فرمایا تیری توبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ تیرے 100 قتل سے میرے رب کی رحمت کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ایسا کر، میں تجھے بتاتا ہوں، فلاں شخص فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، اس بستی کی طرف چلا جا، لیکن ایک میرے ساتھ وعدہ کرنا، تو اس بستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا جس میں تو پہلے رہتا تھا، اور ان اللہ والوں کی بستی میں چلا جا، ان کی صحبت میں رہ، بقیہ زندگی وہاں گزار، تیری اللہ توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وہ شخص اب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ جانا شروع ہوا۔ اب راستے میں جا رہا تھا کہ اسے موت آ گئی، اجل اس کی جو مقرر تھی وہ آ گئی۔ اب جیسے موت آئی تو اس کی روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتے کہہ رہے ہوں کہ ہم اسے لے جائیں گے، اس نے 100 انسانوں کا قتل کیا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے لے جائیں گے، یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا اور اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا کرو، جس بستی کی طرف جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی کی طرف، اس کو بھی ماپو، اور جس بستی سے جا رہا تھا، جس بستی میں خود رہتا تھا، اسے بھی ماپو۔ جس کا رستہ زیادہ طے ہو جائے جس طرف کا، وہ اسی بستی میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر اللہ والوں کی بستی کی طرف اس نے زیادہ سفر کر لیا تھا تو اللہ والوں کی بستی میں شمار ہوگا اور رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر اللہ والوں کی بستی سے زیادہ فاصلے پر تھا اور اپنی بستی سے کم فاصلے پر تھا تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ والوں کی بستی کو سمیٹ دیا۔ جب فرشتوں نے ماپا تو جو اللہ والا جو راستہ تھا نا، اللہ والوں کی بستی والا، وہ کم رہ گیا تھا، یعنی کہ وہ شخص اللہ والوں کی بستی کی طرف زیادہ بڑھ چکا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا کہ ایک بالشت بڑھ چکا تھا۔ تو اللہ پاک نے زمین کو سمیٹ دیا اور اس کو اللہ والوں کی بستی میں شمار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی روح کو لے جائیں، اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی، اس کی توبہ قبول فرما لی۔ میرے دوستو، انتہائی ظالم تھا، 100 قتل اس نے کیے ہوئے تھے، لیکن رب کی رحمت کی طرف جب وہ بڑھا، بخشش کی طرف جب وہ بڑھا، جب وہ اپنے آپ کو بخشوانے کی غرض سے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فضل فرمایا، اس کی پچھلے گناہوں کو نہیں دیکھا، اس نے یہ دیکھا کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو راستے کے اندر موت دے دی اور بتا دیا جو میرے راستے پہ چل پڑتا ہے، ارادہ پکا کر لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، تو میرے راستے پر جب چل پڑتا ہے، چاہے اسے موت آ جائے تو میں اس کا پورا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قاتل کی جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ بڑا بے مہربان ہے، بڑا بے نیاز ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے راستے کا راہی بنائے۔